بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے پاکستان اکانومی اینڈ مسٹر عمران خان، جو ہمارے سابقہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے بارے میں کچھ حقائق آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان کی اکانومی کے اوپر کافی لوکل اکانومی بھی ہے، کچھ ریجنل اکانومی ہے، کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس انوالو ہیں اس کے اندر۔ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کی یادداشت کو بہت ہی دور لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جو بندے میری عمر کے ہیں، جو ابو 60 ہیں، جو جن کی پیدائش 67 کے بعد ہوئی ہے، ان کو میں عرض کروں کہ 67 میں ایک 6 دن کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے لوگوں کی، تو اس میں انہوں نے پچھاڑ دیا تھا مڈل ایسٹ کے سارے ملکوں کو، جس میں مصر کا صحرائے سینا لے لیا تھا، شام کی گولان ہائٹس لے لی تھیں، اور اردن کا جو تھا وہ یروشلم انہوں نے قبضے میں کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا جشن کیا اسرائیلیوں نے، اور جس کا بن گوریان اس کا پرائم منسٹر اس وقت، اس نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ تو کر لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں انٹرنیشنل جو کاؤنسل ہے جوش لوگوں کی یا زائنسٹ کی، ان کو میں انتباہ کر رہا ہوں کہ پاکستان ہمارا ٹارگٹ نمبر 1 ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں عربوں کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، عربوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ان کے بہت حمایت کرتے ہیں، اور یہ ملک جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا ایک آگے جا کے خطرہ بنے گا۔ لہٰذا ہندو جو ہیں وہ پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے، اور ان کا آپس میں کافی دشمنی ہے۔ ہم لوگ انڈیا میں، ہندوستان میں جا کے ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے اپنی ساری ایکٹیویٹیز وہاں سے کریں گے، اور پاکستان کی مشکلات پیدا کر کے اس ملک کو کرش کر کے رکھ دیں گے یا صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ The world Zionist movement should not be neglectful of the dangers of Pakistan to it. And Pakistan now should be its first target. For this ideological state is a threat to our existence. And Pakistan, the whole of it, hates the Jews and loves the Arabs. This lover of the Arabs is more dangerous to us than the Arabs themselves. It is most essential for the world Zionism that it should now take immediate steps against Pakistan. It is essential that we exploit this base and strike and crush the Pakistanis, enemies of the Jews and Zionism, by all disguised and secret plans. یہ اس کی آپ کو میرا خیال میں اس کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو جو انہوں نے ہیبرو میں کی ہے وہ بھی شیئر کر لی ہے، اور ساتھ اس کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ جو دیا وہ بھی اس کو کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے ایک کچھ مفسر یا کچھ لیڈران جو تھے، مثلاً حکیم محمد سعید، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس میں جاپان کی کہانی کے نام سے لکھی تھی۔ انہوں نے اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ آج کل کرکٹ کے بہت بڑے ہیرو کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، CNN اور BBC جو ان کے ترانے گا رہے ہیں، اور یہودی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اور اس وقت میرے خیال میں جمائمہ کا کوئی ذکر خیر بھی کہیں نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اس کی شادی جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی سے طے پا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے آپ کے لیڈر ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، انہوں نے بھی 15-20 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک پٹھا تیار کیا جا رہا ہے جو لابی کی طرف سے، اور وہ پاکستان کو آ کے خطرے میں ڈالے گا۔ تو خواتین و حضرات، میں اس کے پلس اور مائنس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ اپنی اکانومی کی حالت اس وقت دیکھ لیں۔ جو عمران خان نے اس وقت سارے جو اپنے ٹینیور میں کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ میں اس کے محبت میں، اس کے پیار میں، اس کی جنون میں نہیں جانا چاہتا۔ کچھ لوگ واقعی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہیرو تھے اپنے زمانے میں، ہم نے بھی ان کو بہت اپریشیٹ کیا ہے، ان کو مطلب دیکھا ہے کہ بھی اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں، بس کرکٹ تک ہی ہے، باقی جو ان کے معاملات ہیں وہ دوسرے ہیں۔
ان کی ہر چال جو تھی، ہر ان کی جو کیبنٹ میٹنگ میں جو ہوتا تھا، وہ پاکستان کو ایسے تھا جیسے نوئنگلی، ولفلی، ڈیلیبریٹلی اینڈ فراڈلی پاکستان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ انہی کے دور میں آئی ایم ایف کا بندہ جو ہے یہاں پہ ملازم ہوا، انہی کے دور میں پرانے گرگت و حفیظ پاشا جیسے بندے جو تھے، جو پاکستان کے تو نہیں بلکہ امریکہ کے زیادہ حامی ان کے پلانٹ کے بندے ہیں، ان کو فائنانس منسٹر لگایا گیا اور پاکستان کی اکانومی کو ایسی ڈائریکشن میں لے کے چلایا گیا جس سے پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہو، کسی جگہ پہ فائدہ نہ ہو سکے۔ مثلاً اس میں ابھی جو یہ اس کی ایک چیز سمجھ نہیں آتی، بلکہ سمجھ تو آ رہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں کے اور باقی جو ہے سیاستدانوں کے، جوڈیشری کے، آرمی کے، پولیٹیشین کے، اسٹوڈنٹس کے کافی سہولت کار اس میں انڈکٹیڈ ہیں، جو کہ ان کو ساری مطلب مدد بھی کر رہے ہیں اور ان کو بچا بھی رہے ہیں۔ اب جیسے ان کے اوپر کوئی عمران خان کے اوپر کوئی بہرحال 500-700 مقدمہ ہوگا، مطلب ہے اس کو جو کہتے ہیں نا جھوٹ بولنا، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ جناب اپنا وہ یو ٹرن لے لیا، اچھا عجیب اس کو نام دے دیا، تو وہ اس کو جھوٹ بولنا کہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ دوسرے ان کی جو اپنی ایک ٹرینڈ ہے عورت بازی میں، اور باقی ان کے جو معاملات ہیں، ان کے بچے ناجائز ہوتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہی ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ پاکستان کی اکانومی اس وقت بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے حصے بکھرے کر دیے جائیں، یا پاکستان کو صفاقتی سے جیسے وہ کہہ رہے ہیں مٹا دیا جائے۔ اس وقت جو چل رہا ہے میرے خیال میں کہ پوری جوڈیشری ان کی فیور میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بچا کے، یا پتہ نہیں کیا مقدمہ کریں گے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک مقدمہ تو بعد میں بندہ کرے، ان کے فورن فنڈنگ کیس کے اوپر بے شمار ان کے مطلب ہے پیسوں کا معاملہ ہے، اس میں irregularities ہیں۔ بی آر ٹی بی جو ان کی پشاور کی لائن ہے، اس میں مسئلے مسائل ہیں۔ پھر فورن فنڈنگ جو بھی کیس ہے ان کا وہ چل رہا ہے، لیکن کسی وجہ سے، کسی وجوہات کی بنا پر ان کو گھنٹوں کی بجائے سیکنڈوں، منٹوں، اور بلکہ کئی دفعہ ایڈوانس پروٹیکشن مل جاتی ہے اور ضمانت وغیرہ مل جاتی ہے، جس کی شدید طریقے سے حیرت ہوتی ہے۔ اور وہ اس لیے ہے کہ کم از کم میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جوش لابی پلس باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کا مائنڈ یعنی پلاننگ، ان کا پیسہ، منی اینڈ پلس میڈیا، تینوں کے اوپر پورے زور شور طریقے سے وہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کا تباہی بربادی پھیر دیا انہوں نے پکڑ کے۔ اب اس کا لوگ پوچھتے ہیں کہ حل کیا ہے؟ حل میرے خیال میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ہمیں اپنے سارے گناہوں کی سے توبہ کرنی چاہیے، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو قوم میرے احکامات کی پابندی نہیں کرے گی، میں اس کی جگہ دوسرے لوگ لے آؤں گا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ عذاب اسی صورت میں ہے کہ ہمارے اوپر زلزلے بھی آئے ہیں، سیلاب بھی آئے ہیں، اب اس طرح کے حکمران بھی مسلط کر دیے گئے ہیں، پھر آپس میں مطلب ہے افراتفری ہے، دشمنیاں ہیں، مطلب ہے پولیٹیکل دشمنیاں ہیں، پھر آپ کی مطلب اور طرح کی دشمنیاں، شہری کی، دیہاتی کی، مالدار کی، برکر کی۔ اس طرح سے یہ ملک ترقی نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بات جو اس وقت ہوئی ہے، جو بے یقینی کی حالت پیدا کر دی گئی ہے، عمران خان صاحب کی گرفتاری، کبھی پھر چھوڑنا، پھر گرفتاری، پھر چھوڑنا، پھر پروٹیکٹیو بیل وغیرہ دینا، یہ دنیا کے کسی میرے خیال میں کونے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مقدمہ بنا ہوا ہے اور اس کے لیے اسپیشل قسم میں ارینجمنٹ کیے جا رہے ہیں، جیل کو سب کورٹ قرار دیا جا رہا ہے، جہاں وہ بیٹھے مطلب نعوذ باللہ پیشاب کر رہے ہیں اس کو بھی وہ کورٹ قرار دے رہے ہیں، وہیں پہ معافی نامے ہو رہے ہیں، وہیں پہ ضمانت دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی سخت میرے خیال میں زیادتی کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انصاف کرو، چاہے ایک پارٹی آپ کی سخت دشمن ہو، چاہے وہ آپ کی رشتہ دار ہو یا آپ کی ان سے محبت ہو۔ تو اس لیے انصاف تو نظر نہیں آ رہا، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انصاف کا پلڑا کس طرف جا رہا ہے۔ اب اسی ضمن میں میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کر دیتا ہوں کہ ان کے کچھ جو مقدمات ہیں، 3 مقدمات ہیں، ان سے جو لوگ کلپریٹ تھے وہ بری ہو گئے ہیں، لیکن ان کا مقدمہ وہیں کے وہیں پڑا ہوا ہے، ان کو ٹیگ کیا ہوا ہے کہ جب تک وہ خود آ کے وہاں پہ پیش نہیں ہوں گے عدالت میں، اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد باقی سب لوگوں کے مقدمے ختم ہو گئے ہیں، لیکن ایک شخص جو ملک کا خدمت گزار ہے، محب وطن ہے، وہ چاہتا ہے کہ ملک ترقی کرے، سڑکیں بنے، اسپتال بنے، تو وہ اس کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس پہ سختیاں آ رہی ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے، میری آپ سب لوگوں سے، خواتین و حضرات، سبمیشن یہی ہے کہ خدا کے لیے آپ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں،
اور سب مل کے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں اپنے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مکمل طور پہ پابند بنا دے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، عبدالرزاق اجازت دیجیے، السلام علیکم۔